شیخ صاحب بڑی امیدیں ہمیں جاگ رہی تھیں کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت چلے گی، بڑی چیزیں سن رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بھی آفر ہوا، یہ بھی آفر ہو رہا ہے، بڑی امیدیں جاگ رہی تھیں. لیکن ابھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے، اس پہ ایک تو انہوں نے سارا طالبان والا ملبہ آپ لوگوں پہ ڈال دیا کہ جی لوگ ری سیٹل کروا دیا آپ لوگوں نے، اس کی وجہ سے اسپائک آیا. بٹ وہ ذرا سائڈ پہ کریں. پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی میں جب بات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں آپ لوگوں کے بارے میں بات کی. obviously پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا بٹ ایوری بڈی نوز who he was talking about. وہ ذرا سن لیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ رویے اتنے ہی سخت ہیں تو یہ ڈائلاگز تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہے. لیکن سن لیں پہلے ذرا. جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد ناک الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. جی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ والدین کو دیکھنا چاہیے کس طرح ان کے بچے استعمال ہو رہے ہیں، سیاسی مخصوص پروپیگنڈا، سارا کچھ کافی سخت. کچھ رہ گیا ان ٹاکس میں جب اتنے سنگین الزامات ہوں؟ یورپین یونین ان کے بھی الزامات اڑا کے انہوں نے باہر رکھے. انہوں نے کہا ہمیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہمارے ملٹری کورٹس کی ٹرانسپیرنسی اور میرٹ مانتا ہے. سو وہاں پہ تو رویے اور سخت ہیں. یہ ٹاکس میں کچھ رہ گیا اب؟ دیکھیں مالک بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کو جو قتال ہوا، اس کے بعد جو سچویشن اس ملک میں پیدا ہوئی اور ہونے جا رہی ہے، جہاں ادارے اور عوام آمنے سامنے حکومت کے اس آرٹیکل 245 کے نفاذ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اسے نفرت اور انتشار جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اور جس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو بھانپتے جانچتے ہوئے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی، جسے مذاکراتی کمیٹی ان کا نام ہم نے دیا. اور وہ ہینڈ پک تھی خان صاحب کی. حالانکہ قتال ہمارا ہوا، شہداء ہماری طرف سے تھے، پھر بھی خان صاحب نے پہل کی اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں، جو آگے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، جو وزیر اعظم ان کی ٹیم ہے، وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ادارے لڑتے رہیں، نفرت اتنی پھیل جائے، یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور کل چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کی طرف پہل کرتے ہیں. وہ ہم نے کر دی. اب اس میں جو ریاکشن ڈی جی ایس پی آر کا آیا ہے وہ بالکل انپروپریٹ تھا. ایک بریفنگ آپ دے رہے ہیں کسی اور حوالے سے، اور اس میں جب آپ 9 مئی کا ذکر اور پھر ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو آپ ترجمان ہیں، اور ترجمان آپ اس ملک کے سب سے بڑے دفاعی ادارے کے ہیں، اور بڑی غیر ذمہ دار قسم کی گفتگو کی. دفاعی ادارے کے ترجمان کو اس قسم کی دفاعی بریفنگ کے دوران کسی پولیٹیکل پارٹی پہ، اس پولیٹیکل پارٹی کی ایک صوبے کی حکومت پہ، پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد عمران خان کی ذات پہ بھی الفاظ ہوئے جو آپ نے تو نہیں سنائے، وہ بالکل نامناسب تھا. ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دفاعی ادارے کے جو ترجمان ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے تو وہ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے کروڑوں نوجوان جو ہیں ان سے آپ ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہو جائیں. یعنی کہ اگر آپ کو اپنے الفاظ اور جذبات پہ قابو نہیں ہے تو آپ وہ بچے جو عمران خان کو قائد مانتے ہیں، عمران خان کے فلسفے پہ چلتے چلتے 26 کو یہاں آئے اور جانے دینے کو تیار تھے، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بالکل نامناسب تھا. یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ان کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیدھی بات ہے، قبولیت نہیں ہے جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی قبولیت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور جب تک آئین کے مطابق جو عدالتیں اس ملک میں موجود ہیں، جب تک وہ عدالتیں کسی کو سزا نہیں دے دیتی، پاکستان میں کسی کو دہشت گرد قرار دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو عدالتوں کا اختیار ہے.
لیکن شیخ صاحب ایک بات انہوں نے ٹھیک کی نا، جب انہوں نے یہ بات کی، جب یہ بات ہو رہی تھی ٹیررزم کے اندر اسپائک کتنا سا آیا، سب کچھ آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی فوج کائنیٹک ایکشن کر کے جگہ تو کلیئر کر لیتی ہے، ری بلڈنگ نہیں، وہ تو کام ہے سویلین گورنمنٹ کا، گورننس کریں، ایجوکیشن دیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں۔ تو اس میں کلیئر اشارہ ہے کے پی کے بارے میں کہ جو علاقے کلیئر یہ فوج دیں، جب وہاں کے لوگوں کو آپ وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو وہ تو پھر ریکروٹمنٹ کی گراؤنڈز بن گئی نا، وہاں سے پھر لوگ ریکروٹ بھی ہوں گے، ٹیررسٹ ان کی کلنگ فیلڈز بنیں گی وہاں پہ۔ تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ بری الذمہ آپ ٹوٹلی۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ان علاقوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے تو بہتر ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپریشنز ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر آتا ہو تو وہاں پہ یہ جو فنڈز آتے ہیں جو کے پی گورنمنٹ دیتی ہے ہمیشہ سے، وہ ہمارے جو لوگ وہاں آپریشن کرتے ہیں اس میں ان کی پوری انپٹ ہوتی ہے، اور ان کے کہنے پہ بھی بہت سی جگہوں پہ چیزیں شروع کی جاتی ہیں۔ کے پی گورنمنٹ کے اگر فنڈ کا آپ حصہ دیکھ لیں جو آپریشنز والے علاقوں میں استعمال ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلسل وہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں، مسلسل وہاں پہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اور یہ آپریشن کر کے تو کوئی وہاں سے کوئی چلے تو نہیں جاتے، یہ تو وہیں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا مسلسل مداخلت سے مراد یہ ہے کہ مسلسل ان کی پریزنس ہے وہاں پہ۔ اور کے پی گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ ان کو سپورٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ آپ کرم کا وہ سلسلہ لے رہے ہیں، اب یہ کرم کی جو روڈ ہے، کرم کی روڈ پہ تو یہ بڑا پرانا ایس او پی تھا کہ وہ جو کانوائز ہیں ان کو سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ کریں گے، کیا اسے کہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی آگے پیچھے گاڑیاں اور وہ لے کے چلیں گے۔ اب مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ یہ ہوا ہے تو اور اس کے اوپر اس وقت تک جو جگہ لے کے چل رہے ہیں اور سیز فائر ہوا ہے وہ صرف کے پی گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ کا بریک، لیکن اگر آپ ادھر کرم میں چلے گئے ہیں تو کرم کا تو پھر شیخ صاحب بڑا سیریس فیلئر آف گورنمنٹ ہے کہ 3 مہینے ہونے والے ہیں، 150 لوگ مر گئے ہیں، بچے کتنے مر گئے بیچارے دوائیوں کے بغیر، ایک سڑک جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کھول سکی، ایک راستہ نہیں کھول سکی، یہ اور 4 جرگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جرگے بیٹھنے کا مطلب تو ہے نا کہ گورننس فیل ہو گئی ہے۔ میں سر آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سر 3 مہینے سے تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایک لینڈ فیوڈ تھا جو کہ ٹرن ہو گئی، جس کی ڈائمینشن اس سیکٹیرین میں آ گئی اور دونوں اطراف سے بندوں کی جانیں گئیں، which is sad and unfortunate۔ اس میں اس وقت تک جب 22 تاریخ کو ہمارے وزراء اور ہمارے 4 ایم پی ایز وہاں پہ گئے، وہاں پہ جرگہ بیٹھا، اس جرگے کے اندر یاد رکھیے گا وہ جرگے میں صرف 2 سائڈیں نہیں بیٹھتی ہیں، وہ ان کی پرانی ٹریڈیشن ہے، روایت ہے۔ وہاں پہ فوجی افسران بھی اس جرگے میں تھے، پارٹیسپینٹ تھے، اس کے اندر لوکل انتظامیہ بھی تھی، اس میں ہمارے وزراء بھی تھے، اس میں اہل تشیع اہل سنت کے سب لوگ تھے۔ 22 کو وہ سیز فائر کروا کے وہاں سے اٹھے، لاشوں کا ایکسچینج، عورتوں کے ایکسچینج اور لڑائی بند کرا کے پھر آپ کو پتا ہے کہ 24 کو اسلام آباد، 27 کو واپس آئے جب چیف منسٹر، حالانکہ ٹیئر گیس کی وجہ سے طبیعت، آنکھیں سب، 28 کو ہی فلو ڈاؤن ٹو کرم، خود اس جرگے میں بیٹھے، اس میں بھی سیکورٹی اداروں کے لوگ شامل تھے، انتظامیہ، اہل تشیع، اہل سنت۔ اب بات یہ ہے سر کہ جب وہ 166 بنکر وہاں پہ موجود ہے جو کہ اوور اے پیریڈ آف مینی ایئرز وہاں پہ کنسٹرکٹ ہو گئے، ان علاقوں میں کئی دفعہ آپریشن ہو چکے۔ تو سر گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا جب بنکر بن رہے تھے؟ بنکر بننے کے بعد نظر آئے تھے ان کو جب بن رہے تھے اوور دی ایئرز، کیوں نہیں بولے؟ یہ سر ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ادارے صرف اور صرف حکومت کی ڈومین نہیں ہے۔ آپ اس چیزوں کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کی میجر سیکورٹی جو ہے وہ انہی سیکورٹی اداروں کے ذمہ ہے، وہاں تو پولیس اور صوبائی حکومت ایک حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔